بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی عید قرباں کے اس موقع کے حوالے سے اپنے بچوں کو یہ کہانی ضرور سنائیے۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کے بیٹے کو ذبح ہونے سے ڈر نہ لگے اور اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے کے لیے رغبت کے ساتھ تیار ہو جائیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ پاک نے چاہا تو عنقریب آپ مجھے ذبح پر صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ادھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلے تو شیطان ایک مرد کی شکل میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا آپ جانتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے صاحبزادے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، وہ اس گھاٹی پر لکڑیاں لینے کے لیے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم، ایسا نہیں، وہ تو آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اپنے بیٹے سے بہت شفقت کرتے اور اس سے پیار کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا، ان کا گمان یہ ہے کہ انہیں اللہ پاک نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اگر انہیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے تو پھر اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم پر عمل کریں۔ یہاں سے نامراد ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان سے کہا، اے لڑکے، کیا تم جانتے ہو کہ آپ کے والد آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم اپنے اہل خانہ کے لیے اس گھاٹی سے لکڑیاں لینے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم، وہ آپ کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ اس چیز کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں؟ شیطان نے کہا، ان کے رب تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو انہیں اپنے رب کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ جب شیطان نے یہاں سے بھی منہ کی کھائی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے شیخ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس گھاٹی میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، اللہ کی قسم، میں سمجھتا ہوں شیطان آپ کے خواب میں آیا اور اس نے آپ کو اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور فرمایا، اے دشمن خدا، مجھ سے دور ہٹ جا، خدا کی قسم، میں اپنے رب کے حکم کو ضرور پورا کروں گا۔ یہاں سے بھی شیطان ناکام اور نامراد ہی لوٹ گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے بیٹے نے عرض کی، اے میرے پیارے والد محترم، اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پہلے مجھے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیں تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ پر نہ پڑیں اور میرا اجر کم نہ ہو، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے، اور اپنی چھری کو اس طرح تیز کر لیں کہ وہ مجھ پر آسانی سے چل جائے، اور جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو پہلو کے بل لٹانے کی بجائے پیشانی کے بل لٹائیں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو اس وقت آپ کے دل میں رقت پیدا ہوگی، اور وہ رقت اللہ پاک کے حکم پر عمل اور اس کے درمیان حائل ہو سکتی ہے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیص میری ماں کو دے دیں تاکہ انہیں تسلی ہو اور انہیں مجھ پر صبر آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے،
تم حکم الہی پر عمل کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اس کے بعد بیٹے کی خواہش کے مطابق پہلے اسے اچھی طرح باندھ دیا، پھر اپنی چھری تیز کی اور اپنے بیٹے کو منہ کے بل لٹا کر اس کے چہرے سے نظر ہٹا لی، پھر ان کے حلق پر چھری چلا دی۔ اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں چھری کو پلٹ دیا۔ اس وقت انہیں ایک ندا کی گئی، یعنی آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور اپنے بیٹے کو بھی ذبح کے لیے بغیر کسی تاخیر کے پیش کر کے اطاعت و فرمانبرداری کی کمال کو پہنچ گئے۔ بس اتنا ہی کافی ہے، یہ ذبیحہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے، اسے ذبح کر دو۔ آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک اس سنت کو زندہ کر دیا گیا۔ کروڑوں مسلمانوں ہر سال میں اس ذبح عظیم کی یاد تازہ کرتے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی تمام انبیاء کرام کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ پیارے ناظرین، آپ اس کہانی کو اپنے بچوں کو ضرور سنائیں، کیونکہ اگر آپ اپنے بچوں کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پوری کہانی سنائیں گے تو آپ کے بچوں میں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عجیب سی قوت اور طاقت انہیں عطا فرما دیں گے جو ان کے لیے بہت اچھی ثابت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے بچوں کو نیک اور فرما بردار بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کرنے اور اسی کو دوسروں تک پھیلانا کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیارے مقدس مہینے جو کہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکات کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے نبی کے مطابق ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کے عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما دے گا جو ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر کرے گا۔ آمین یا رب العالمین۔